اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام کا ترجمہ آیت نمبر 21 سے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روح گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ ہی کرتے رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔
تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ اس میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ تھی آیات 21 تا 40 کا ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مختصر مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں کافروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ لوگ جو ہیں مطلب سننے کی موڈ میں ہی نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی بات کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدترین خلائق میں یہ لوگ کافر ہیں جو کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یعنی کہ کوئی اچھی بھلائی کی بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی اور یہ توجہ نہیں دیتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایسا وبال جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچے گا جو وہ یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ عذاب جو ہے نہ صرف کافروں پر واقع ہوگا بلکہ یہ ان لوگوں پر بھی واقع ہوگا جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں لیکن دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین نہیں کرتے، کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی بھی برائی ہوتے دیکھیں تو اس کو جتنی استطاعت رکھتے ہیں، اگر زبان سے استطاعت رکھتے ہیں تو اس سے روکیں، اگر ہاتھ سے استطاعت رکھتے ہیں تو اس سے روکیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت بھی نہیں تو دل سے برا جانے۔ اور کہا گیا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو جہاں بنی اسرائیل کا پیچھے سورۃ البقرہ میں ذکر ہوا ہے تو وہاں ایسے لوگ جو کہ خود نیکی کے کام کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، تو جب بھی سزا ملی تو وہ دوسرا گروہ ان کے ساتھ شامل تھا۔ تو یہ تمام مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے سامنے کوئی بری بات دیکھیں تو اس کو شروع میں ہی دبا دیں تاکہ وہ برائی معاشرے کے اندر نہ پھیل جائے۔ تو جب کوئی برائی جو ہے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اور کہا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر تم برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے اور نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے تو اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا اور تم اللہ کو پکارو گے اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کیا ہیں کہ ہم اپنی اولین ترجیح جو ہے اللہ اور کے احکامات کو دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں احکامات پہنچانے والے ہیں وہ ہمیں اپنی جان، مال، والدین اور اولاد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ تو جب تک کوئی شخص جو ہے عذاب اس سے ٹلا رہتا ہے، جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے،
اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ جب کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو اللہ سے کہو، رسول پاک سے کہتے تھے کہ آسمان سے عذاب نازل کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے۔ تو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ اپنے مال اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور کافر لوگ اس سے بالکل اپوزٹ کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہیں اور اپنے پورے مال جو ہے اس راستے میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اپنے مال استعمال کر کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نام لیوا جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔